اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے جی منافق۔ منافق کون ہے؟ بہت دل دکھتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت اور آپ کے جو جمیع صحابہ کرام ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابیت کا لقب لیا ہوا ہے، جن کو آج ہم رضی اللہ تعالیٰ اور پتہ نہیں کس کس سے لقب سے پکارتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کون سے کیسے مسلمان ہیں۔ آپ کا جاننے والا، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا فیملی ممبر، جن کے ساتھ آپ کی زندگی وابستہ ہے، جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی رائے اس کے لیے کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ فیور کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اور جب کام اس کا پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ایسے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پھر اس کا پالا نہیں پڑنا آپ سے۔ اور جب اس کو پھر کام پڑتا ہے تو پھر وہ وہی حرکتیں، وہی سب کچھ، آپ کے ساتھ کلوزنگ، آپ کے ساتھ وہی بات چیت کا انداز، آپ سے معافی مانگنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، تعریفوں کے پل باندھنا، اور پھر اپنا کام، اپنا مطلب نکلوانا، پھر اسی عمل کو دوبارہ دہرانا، پھر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، بات نہ کرنا، سلام نہ کرنا، اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں منافق کی۔ آپ کے سامنے بیٹھا آپ کا، میرے سامنے بیٹھا میرا، چکر، بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، نوسر بازی، حق کھانا، کسی کو خراب کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ چیزیں اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بذات خود ایک دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کو وضع کرتی ہیں، ظاہر کر دیتی ہیں اس کو۔ بس دیکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
خاندان، کنبہ، دوستی، رشتے کو بچانے کے لیے درگزر کر دیتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا دل دیا ہوتا ہے، وہ بڑے خوش نصیب، بڑے اعلیٰ ظرف، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہوتا ہے صبر سے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ آج کل ہر گھر میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دو شخصیات کو لے لیں، ایک وہ جو جس کے متعلق میرے آقا نے بولا ہو یہ غلط ہے، اور ایک وہ جسے میرے آقا نے بولا ہو یہ صحیح ہے، یہ حق پر ہے۔ پہنچ گئے ہوں گے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ یہ جو آج کل ایک فتنہ نیا آیا ہوا ہے، آگے کم تھے ایک اور آ گیا۔ ایک بات اس کی بڑی اچھی لگی مجھے، تو میں نے بولا چلے اسے سنتے ہیں۔ مرزا محمد علی جیلوی، میں آج آپ کو آپ سے دلیل یا آپ سے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ تک میسج پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ چاہے کسی کو میری بات بری لگے اور چاہے کسی کو اچھی لگے، کیونکہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے، میں نے جو اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں ایک بات چل رہی ہے کہ موت کا پتہ نہیں ہے، کب فرشتے نے آ جانا ہے اور کب میری روح کو لے جانا ہے، کہاں لے جانا ہے، کس حال میں لے کے جانا ہے، کس حال میں مجھے چھوڑ کے جانا ہے، ٹکڑوں میں چھوڑ کے جانا ہے، کسی فٹ پاتھ پہ چھوڑ کر جانا ہے، درندوں کے جنگل میں چھوڑ کے جانا ہے، کسی ویرانے میں چھوڑ کے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کس حال میں کہاں چھوڑ کے جانا ہے، کہاں روح نے چلے جانا ہے، آپ کے وجود سے نکل جانا ہے، آپ کو مردہ کر جانا ہے۔ تو اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی کا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو آج کا جو فتنہ ہے نا، میں کسی فتنے سے نہیں ڈرتا۔ مجھے خوف ہے تو اس وعدہ لا شریک کا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور آپ سب کی جان ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ اسی کا خوف ہونا چاہیے۔ جو بندہ حق نہ بیان کر سکے، جو بندہ جھوٹ بولے، سننے تو کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنے کی باری آئے تو اسے موت پڑ جائے، منہ پہ کہے صحیح ہے اور بات پیچھے کہے نہیں، اسے بھی منافقت ہی کہتے ہیں، منافق بولتے ہیں ایسے بندوں کو۔ آج ہم نے ایک مثال دے دوں آپ کو، مثال کے طور پہ آپ سے بھی یہ مثال ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں ایسے کوئی معاملہ نہ ہوا ہو، شکر الحمدللہ۔ آپ کے گھر میں ایسا اللہ کرے کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آیا ہو، لیکن آپ نے سنا ضرور ہوگا، پیش آیا تو آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں آیا تو سنا ضرور ہوگا۔ خاندانی دشمنی،
جسے نسل در نسل دشمنی کہتے ہیں۔ جناب، کیونکہ ہمارا معاملہ جو شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد شروع ہوتا ہے، اور شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے، جی وہ تو انہوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ بھی ایک منافقت ہے، اپنے آپ سے منافقت کر رہے ہیں آپ۔ جب اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کا ذرہ بھی تخلیق نہ کرتا، اللہ کہہ رہے میرے حبیب میں نے تجھے وجہ تخلیق کائنات بنا کے بھیجا، تو اس بات پہ بھی گمان کرنا یہ بھی منافقت ہے۔ زبان پہ کچھ اندر سے کچھ، یہ بھی منافقت ہے۔ بولے سچ کہہ رہا ہے اور عمل نہ کرے، یہ بھی منافقت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی دشمنی کی، تو تاریخ اٹھا لیں، اگر تاریخ جھوٹ بولے، اگر تاریخ میری بات کے اگینسٹ جائے تو مجھے آپ سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی ظاہری بات ہے سنا ہے، پڑھا ہے، تو ظاہری بات ہے اللہ نے عقل دی ہے، سب کو دی ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، تو پھر مجھے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس وے پہ جانا ہے، کس رستے پہ جانا ہے۔ تو سادہ سے لفظوں میں بات کوشش کروں گا سمجھانے کی، آپ کو اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج ویسے میرا دل کر رہا تھا میں پٹواری میں بات کروں، اپنی زبان میں بات کروں، جو ہم یہاں پہ اپنے جو ہمارا کلچر ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ پٹواری میں بات کروں۔ اردو اس لیے بولی جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اردو تقریباً لوگ سمجھ لیتے ہیں، پٹواری ذرا تھوڑی سی آؤٹ آف سٹی کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے بات کو سمجھنا۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات ان تلفظات میں کی جائے، ان تلفظوں ان الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جو آپ تک پہنچے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کے ہاں یا میرے ہاں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میرے دوستوں میں، میرے عزیزوں میں، میری فیملیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جسے ہم بولتے ہیں نسل در نسل دشمنی۔ اگر آپ کے دادا کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، آپ غلط تھے یا وہ غلط تھے، جو غلط تھا وہ چل کے آ گیا، اس نے معافی مانگ لی، معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، یہاں تو پہلے پلاننگیں ہوتی ہیں، معاف کرو، باہر نکلے گا ٹھوک دیں گے۔ اسے منافقت بولتے ہیں۔ منہ پہ کچھ، بعد میں کچھ، اندر سے کچھ، میرے سامنے کچھ، محفل میں کچھ، مجھے کچھ اور بولا، محفل میں کچھ اور بولا، اور کہا کچھ اور کیا کچھ اور۔ چلے وہاں تک تو بات تھی، وہ لڑائی ہوئی، معافی مانگی، بات ختم ہو گئی۔ اب ان کا بیٹا جو ہمارے، جیسے میرے دادا کی بات مثال دے دیتا ہوں، ان کا کوئی معاملہ ہوا، وہ معافی مانگ آئے، ہماری غلطی ہے،
پھر آگے میرے والد صاحب آ گئے، انہوں نے ان کے بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ کیا، پھر وہ چلے گئے معافی مانگنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر میں آ گیا، پھر میں نے بھی وہی عمل کیا۔ تو مجھے بتائیں کہاں آپ کو معافی والی بات سمجھ آئی ہے؟ کہاں آپ کو سمجھ آیا کہ یہاں پہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ یہاں پہ تو بالکل اویزا ہوگی بات، ننگی ہوگی بات، بالکل کلیئر ہوگی بات کہ آپ زبان سے کچھ ہیں اور اندر سے کچھ ہیں۔ آج کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کا نام سن کے، مجھے یہ فتنہ ہے، یہ فلاں ہے، اصل میں وہی خود فتنہ ہے۔ اصل میں وہ خود فتنہ ہے، یہ میں کسی کی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کیونکہ صحیح بات کو ماننا ہی دین ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب کو کی بات کو نہ مانا تو پھر ہم نے کچھ نہیں مانا۔ جیسے اللہ نے بولا فرقہ فرقہ نہ ہونا، پھر ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بولا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، ہم پھر بھی تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بولا جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ یا بدکاری کرے گا وہ ان میں ہوگا تو میری امت میں بھی ہوگا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں۔ لیکن پھر بھی ہم وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو منافقت اصل یہ ہے کہ ابو سفیان نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، ہندا نے معافی مانگی، اور آقا نے فرمایا معاف تو کر دیا پر مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ پھر آگے ابو سفیان کا بیٹا آ گیا معاویہ۔ یہ میں اس محمد علی جلمی کے خلاف اس لیے ساتھ ایڈ کی ہے، یہ سچ بولتے بولتے جھوٹ بول دیتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے اور ساتھ مخالف کی طرفداری بھی کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ خالصتاً منافقت ہے، اور آن دا ریکارڈ منافقت ہے۔ ایسے منافق سے اللہ بچائے۔ دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے۔ جو تفریق سے پاک ہوتا ہے انجینئر صاحب، وہ برائے مہربانی وہ ایسی بات نہیں کرتا، وہ حقائق پڑھتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے، سچائی بیان کرتا ہے، حق پہنچاتا ہے، دھڑے نہیں کرتا کسی کے، سائیڈ نہیں لیتا کسی کی۔ یہ منافق بندے لیتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں، ابو سفیان نے جنگیں لڑی میرے آقا کے ساتھ، آقا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا بیٹا آ گیا معاویہ، اس نے جناب مولا علی کے ساتھ جنگیں کی، وہ پھر بھی رضی اللہ۔ اس کا بیٹا آ گیا۔ اب پہلے اس کی دور خلافت دیکھ لیں میر معاویہ کی۔ کہ دور خلافت سے پہلے جناب مولا علی کی شہادت، تھوڑی سی لمٹ 6 مہینے کے اندر اندر جناب مولا حسن کی کو زہر دے کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ خلیفہ بن گیا۔ مجھے بتائیں آپ کو اس میں ایمان کہاں نظر آیا؟ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ بھول گئے ہیں؟ آخری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
جیتے جی میرے ابا جی مجھے 50 100 نصیحتیں کی، انہوں نے 50 100 نصیحتیں کی ہوں گی، آپ کو بھی کی ہوں گی آپ کے والدین نے، لیکن جب وہ آخری ٹائم پہ وصیت کر جاتے ہیں نا، ایک نصیحت ہوتی ہے اور ایک وصیت ہوتی ہے، ایک سمجھانا ہوتا ہے اور ایک عمل کا حکم دیا جانا ہوتا ہے۔ جب عمل کا حکم آ جائے تو پھر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے برعکس جانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور تفرقہ یعنی فرقہ فرقہ نہ ہونا، تفرقے میں نہ پڑنا، فرقہ فرقہ نہ ہونا۔ 1 منٹ میں ذرا ہیٹر بند کر لوں۔ ہاں جی، تو فرقہ نہ ہونا، اور پھر فرمایا اور دوسرا میری عدت، میرا گھرانہ، میری اہل بیت، میرا کنبہ، میرا خاندان، میرا شجرہ، میں تمہیں ان کے متعلق خوف دلاتا ہوں۔ 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بولا، میں تمہیں ان کے متعلق خوف دلاتا ہوں۔ کیا کیا؟ تاریخ اٹھا لیں، کیا کیا؟ نبی کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کے وجود کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ جب سچ سنو تو ٹھیک ہے، اور وہاں سے اٹھو، جیسے اس سے بچھڑو یا اس سے دور ہو تو پھر ویسے کے ویسے ہو جاؤ؟ نہیں، معذرت کے ساتھ یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ذرا ہٹ کے ہے، آسان ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے بات نہ مانی نا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ایڈوانس میں ریٹن لکھ لے۔ جس نے اللہ کی بات کو اگنور کیا وہ بھی ذرا ریٹن لکھ لے، اور جس نے نبی کی آل کے ساتھ دشمنی کی وہ بھی ذرا لکھ سن لے، جو ان کے حمایتی ہیں دشمنوں کے۔ کیا ہوا میرے نبی کے گھر آنے کے ساتھ؟ کس کی وکالت کر رہے ہیں آپ؟ ہم کس دین کے پیروکار ہیں؟ کس مذہب سے ہمارا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کل یہ ایمان لے آئے اور جب یہ تمہارے سامنے آئے، روبرو آئے، تو تم شرمندہ ہو، شرمندگی سے بھی بچانے کی تبلیغ کر کے گئے ہیں۔ ایسا عمل مت کرنا کہ تم شرمندہ بھی ہو۔ لیکن یہاں تو انتہا ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کافر کہا جا رہا ہے، جہنمی کہا جا رہا ہے۔ کہ یہ دین اسلام تھا، یہ پیغام مصطفیٰ تھا، یہ حکم مصطفیٰ تھا، یہ پیغام چھوڑا تھا میرے نبی نے کہ میرے پاس یہ کرنا۔ کہاں لکھا ہے؟ جہاں بھی لکھا ہے منع فرمایا گیا، لیکن ہم ایسے منافق ہیں، ہم ایسے منافق ہیں کہ اپنی نسلوں کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ کیا درس دے رہے ہیں اپنی نبی کی امت کو ہم؟
کیا پیغام دے رہے ہیں نبی کی امت کو؟ کیا یہی میرے آقا کا فرمان تھا؟ کیا یہی حکم مصطفیٰ تھا؟ کیوں آج حق بیان کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے بڑا دکھ ہوا، آج میں نے ایک سوزوکی پہ وہ امیر معاویہ کے بینر لگے ہوئے ہیں اور اس کی جناب علی وہ جنم دن منایا جا رہا ہے. وہ بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا. ان کی منافقت کی انتہا دیکھیں کہ یہ انہوں نے ٹسر لگائی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. 10 محرم جناب امام حسین کا دن تھا، انہوں نے 1 محرم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن رکھ دیا. تک ان کی تو جو شہادت ہوئی ہے وہ ذی الحج میں ہوئی ہے غالباً. اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے. ان کو 1 محرم پہ لے آئے آپ. میر معاویہ کا شجرہ ہی کوئی نہیں، آپ اس کا جشن منا رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ خاندان اہل بیت کہ دشمنوں کے آپ خوشیاں منا رہے ہیں ولادت کی. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس کی آڑ میں کر رہے ہیں آپ؟ وہ میں نے حدیث سنی جی، وہ ایک تمام صحابہ ستاروں کی مانند. بے شک، لیکن صحابہ منافق نہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہے. منافق ستاروں کی مانند نہیں ہو سکتے. جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو رد کرتے ہیں نا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جنہوں نے اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے نا، اپنے گھر دیکھیں، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں. اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں. وہ مجھے بولتے ہیں جی آپ عبادت کا کیا آپ کا شیڈول ہے، وہ کیا کرتے ہیں آپ، کیسے کرتے ہیں بھی کہ نہیں کرتے؟ میں نے بولا یار کیوں نہیں کرتے؟ لیکن میں گھر میں کرتا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں بیٹھتا ہوں. اپنے گھر کو میں نے عبادت گاہ بنا لیا. وہ تو سجدے کی طلب ہے اسے. وہ بھی سجدہ اس وقت جب آپ اپنے احکامات، اللہ کا حکم، اپنی زندگی کا، اپنے دن جو گزارتے ہیں، کیا اس میں آپ نے کو خیر بانٹی ہے کہ نہیں بانٹی؟ پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا. اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ بتائیں ذرا. اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا، اس ساتھ دلیلیں بھی دے دی، وضاحتیں بھی بیچ دی کہ اپنی ماں کو دیکھ لو. اور اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ہر بات میرے رب نے اور میرے رب کے حبیب نے آپ سے اور آپ کے گھر سے دلیل دی ہے. آپ کو کہیں دور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لمبی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے. گھر سے مثال لے لیں، اس سے بڑی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. گھر سے مثال لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان، میرے رب کا قرآن ہمیں کیا وصیت کر رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے میں اب اپنے گھر سے مثال لے لو. ماں کتنا پیار کرتی ہے آپ سے، آپ کی ماں.
تو اللہ کہہ رہے میں تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. آپ کو سزا دے گا؟ وہ چاہے گا آپ کو سزا ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں چاہے گا. کیونکہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اللہ نے نہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. پہچان کر لینا مومن کی اور منافق کی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تو عبادت کے متعلق کہہ رہا ہے کہ عبادتوں کا طریقہ کار بتایا. نفلی عبادت، سنت میں بھی موقدہ اور غیر موقدہ، فرض، یہ لازمی ہے عبادت میں. یہ لازمی بولا گیا ہے، لازمی کا وہ لازمی نہیں. یہ عبادت کے لیے جس ٹائم پہ آپ وہاں پہنچے ہیں، اللہ کے حبیب اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، چاہے وہ گھر میں، چاہے کسی میدان میں، چاہے آپ سمندر پہ سفر کر رہے ہیں، چاہے آپ جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ظہر کا نماز کا ٹائم ہو گیا، یا عصر کا ہو گیا، مغرب کا ہو گیا، عشاء کا ہو گیا، فجر کا ہو گیا، کسی بھی ٹائم پہ آپ جا رہے ہیں، تو وہ اس ٹائم کی دلیل بتائی کہ یہ جب یہ ٹائم آئے تو اس ٹائم پہ جو آپ نے عبادت کرنی ہے، اس میں جو فرض ہے وہ یہ ہے. فجر میں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، اور ایک چیز اور، وطر. وہ واجب ہے، واجب پھر فرض. دیکھیے کتنے اسٹیپ دیے اللہ نے، لیکن پھر بتایا کہ اس سے بھی افضل ایک عبادت ہے. اس عبادت کی قبولیت کی جو وجہ ہے، جو بیس ہے، وہ اس سے الگ چیز ہے کوئی. وہ صرف یہ نماز پڑھنا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہی نمازیں ہیں جو ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں. بات ختم ہوگی، سمجھ آ گئی بات ہمیں کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسج میرے اللہ ہمیں بتا رہا ہے، کیا پیغام دیا ہے میرے رب نے. اس حکمت والی کتاب میں کیا حکم دیا ہے. تو کہہ رہا ہے میں تمہاری باتیں تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہیں، میری عبادت کے لیے میرے فرشتے ہی کافی ہیں. کیوں اللہ ہمارے منہ پہ عبادتیں ہماری مارے گا؟ اس میں کیا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے عبادتیں ہمارے منہ پہ آ لگیں گی؟ ادھر وہ کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں پوچھوں گا ہی نہیں، یہ اختیار میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. لیکن دوسری طرف ایک اور حقوق دے دیا. عبادت میں افضل ترین جو عبادت ہے وہ رزق حلال ہے، نہ کہ نماز. رزق حلال کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، رزق حلال کے بعد، حرام کے بعد نہیں. ڈالروں کی کمائی پہ نہیں، ڈالروں کی وہ کمائی نہیں، معذرت کے ساتھ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ نہیں. وہ کمائی جو آپ کو ایڈ کی شکل میں ملتی ہے، کسی کے خلاف بولنے پہ ملتی ہے، جھوٹ بولنے پہ ملتی ہے، امت میں تفرقہ ڈالنے کی وجہ سے ملتی ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے ملتی ہے. میں اسی عبادت کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے 2 حقوق دیے تمہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے وہ میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد جو دوسرا میں نے حقوق دیا وہ معاف نہیں کروں گا جب تک، مثال کے طور پہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، رب کہہ رہے ہیں میں رب ہو کے معاف نہیں کروں گا. کیا کر لے گے آپ پھر وہاں پہ؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟
آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ لیکن اس کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے، ریٹن کا ہونا ضروری ہے. بھئی میں نے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے؟ ہاں، آپ میری باتیں سن کے یا تقریر سن کے آپ ناراض ہو جائیں، یا آپ کو باتیں بنائیں، یا آپ کے وہ دماغ کے خلاف بات آ رہی ہے، یا آپ کی دل کے خلاف بات آ رہی ہے. نہیں، ان باتوں کو سائڈ پہ رکھے معذرت کے ساتھ. ہم نے حقائق پڑھنے ہیں، حقائق سننے ہیں، اور حقائق کو سیکھنا ہے. وہ عمل کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا ہے. وہ کیا حکم ہے؟ حسد سے بچو، کینہ سے بچو، منافق لوگوں سے بچو. یہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں، نسلوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں، امت میں تفریق کو ختم کریں. آپ کا دعویٰ ہے جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، ہم اسے نہیں مانتے. جب یہ ایک تفریق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی نہیں، تو پھر کیوں مان کے سے بیٹھ گئے آپ؟ وہ جو چیز بعد میں آئی ہے ہم اسے لے کر بیٹھ گئے ہیں. ہماری بیسی غلط ہو گئی. اب ہماری حالت دیکھے، ہم نماز عبادت اس کے پیچھے کر رہے ہیں جو ہمیں بہتروں سے جہنمی کروا رہا ہے. بارے عقل تیری قسمت کہ ہم اس کے پیچھے عبادت کر رہے ہیں جسے 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک کا ایسا ہی عالم ہے. ماشاءاللہ، سیم تھنگ. ہر ایک دعوے دار میں جنتی باقی جہنمی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آقا کے جو دشمن ہیں آپ کیسے ان کے وکیل بن گئے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بڑی بڑی پگڑیاں، بڑی بڑی داڑھیاں، اور جناب بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ثابت کرو جی، ثابت کرو جی، ثابت کرو جی. کون ہیں آپ؟ علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علم کا کیا مطلب ہے؟ علم حاصل کرو. اور عقل کیا مطلب ہے؟ اس سے فیصلہ کرو. علم کیا ہے؟ اس پہ آپ کو دو چیزیں ملے گی، ایک اس کی نفی، اور دوسرا اس کی حمایت، اس کے حق میں بات. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. جب میرے نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے، تو پھر کوئی معتبر نہیں ہے. آپ نے نبی کے گھر آنے کے سامنے ان لوگوں کو بٹھا دیا جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. اور خون کن کا؟ آل رسول کا. شرم کا مقام ہے. اپنی نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں آپ؟ یہی دین تھا، یہی حکم مصطفیٰ تھا. عبادت گھر میں بھی ہو جاتی ہے. اپنے گھر کو عبادت گاہ بنا لیں، کون سا مشکل ہے؟ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیٹا، بالخصوص عورتیں، لیڈیز، جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو مصلے پہ کھڑا ہوں گے، پیچھے بیٹا بھی کھڑا ہو جائے گا، بیوی بھی کھڑی ہو جائے گی، بیٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی بیسلی خاندان بنے ہیں، اس لیے رشتے بنے ہیں، مرد آگے آ جائیں، عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں. لیکن آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس چیز سے محروم ہو گئیں. ہم تو فرقے میں پڑ گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں،
وہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں وہ جناب علی گھر میں، وہ عبادت سے محروم کر دیا ان کو۔ مجھے بتائیں، آپ مدینہ شریف میں جاتے ہیں یا مکہ پاک جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، یا ویسے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھنے آپ ادھر ہی ہیں تو جاتے ہیں، تو کیا وہاں پہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتے؟ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اللہ اکبر ہوتی ہے، وہاں تو عورتیں اور مرد اکٹھے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ اس فتنے کے دور میں اس سے بڑھ کر آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ ان کے پیچھے تو ہوتی کو نہیں، 73 کے پیچھے نہیں ہوتی، معذرت کے ساتھ۔ جی بالکل کنفرم بات ہے، بالکل کنفرم بات ہے یہ، کہ 73 کے فرقوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل اتھریٹک بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہمیں فرمانے مصطفیٰ کی کوئی حیا شرم رہی، نہ اللہ کے حکم کی۔ ہمیں صرف ایک بات، جی میں سننی ہے جی، بریلوی، میں کٹر دیوبندی، میں کٹر وہابی، میں کٹر سلفی، میں کٹر اہل حدیث، میں کٹر دعوت اسلامی کا ہوں، میں کٹر شیعہ ہوں، میں کٹر جعفری ہوں، میں کٹر راشدی ہوں۔ او بھائی کیا ہو آپ؟ کون ہو آپ؟ کٹر کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ یہ تو کاٹ رہا ہے، یہ کٹر، کٹر کا کیا کام ہے؟ کاٹنا۔ اپنوں کو ہی کاٹ رہے ہو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو جہنمی کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ کن کے لیے کہہ رہے ہو؟ جس کا خود اب عالم یہ ہے جو صدقے اور خیرات پہ پل کر آیا ہے۔ مجھے بتائے دین ہمیں نبی نے دیا یا صدقے خیرات کھانے والوں نے دیا ہمیں؟ کن سے آپ دین لے رہے ہیں؟ یہ صدقوں اور خیراتوں پہ پلنے والے آپ کو دین دیں گے؟ مسجدوں کے بعد جنہوں نے ڈبے لگائے ہوئے صدقے خیرات کے، کہ اللہ کا اللہ نعوذ باللہ توبہ استغفار، کیا اللہ بھوکا ہے پیسوں کا؟ اللہ کا گھر بنانا ہے تو اپنی پاکٹ سے بناؤ، صدقہ خیرات کیوں؟ شرم نہیں آتی؟ مدرسہ بنا رہے ہو تو صدقے کے پیسوں سے، اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہو، جو مسیتی کا چندہ مانگ رہا ہے آدھے اس کے آدھے مسجد کے، واہ 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 واہ، اور ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے فلانی مسجد۔ آج کل تو یہ حالت بنا ہوا ہے کہ ہر شہر کا بندہ گھوم رہا ہے، وہ پتہ نہیں 2 نمبر ہے یا 4 نمبر ہے یا 102 نمبر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ اٹھائے ہوئے ہیں ناولی، وہ پرفر اٹھائے ہوئے ہیں، آپ چٹے کاٹ رہے ہیں، 150 500 200، جہاں جس کا جتنا پھدو لگ رہا ہے، شکلیں ایسے یتیمیوں والی بنائی ہوئی ہیں، اور گھوم رہے ہوتے ہیں جناب، گلی گلی نگر نگر، مدرسے کے لیے دے دے اور مسجد کے لیے دے دے، شرم نہیں آتی؟ شرم کرو، اللہ نے عطا کیا ہے تو اپنی پاکٹ سے مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ۔ یہ کون سا دین ہے جو ٹکڑوں پہ پل کے، کسی کا یہ نہیں پتہ یہ دینے والے کے حرام کے پیسے ہیں یا حلال کے پیسے ہیں، یہ شراب بیچنے والے کے پیسے ہیں یا افیم اور پاؤڈر بیچنے والے کے پیسے ہیں؟ ایک زانی پیسے دے رہا ہے، ایک حرام کی کمائی والا پیسے دے رہا ہے، کسی کا حق مار کے پیسے دے رہا ہے، کوئی ہمیں اس کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے، بس پیسے آنے چاہیے ان کے پاس۔ کیا ایسی کمائی لگ سکتی ہے؟ یا شراب بیچنے والے کوئی پیسوں سے
آپ کا بچہ عالم دین بن جائے گا، یہ بن گیا کہ وہ اچھی چیز پھیلائے گا؟ کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ ہر جگہ منافقت، ہر جگہ منافقت، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ جہاں بھی اسلام ہے، معذرت کے ساتھ، جہاں جہاں بھی مسلمان بیٹھا ہوا ہے اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، صرف ان کو چھوڑ کو جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ کیونکہ جن کو ہدایت مل گئی ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا، جو فرقوں میں بٹے بیٹھے ہیں آج بھی، جو نسل در نسل دشمنی کرتے آئے ہیں، ان کے طرفدار آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں گیا آپ کا ایمان؟ کہاں گئی وہ عشق اہل بیت؟ کہاں گیا وہ عشق مصطفیٰ؟ دعوے، جھوٹے دعوے، سب منافق، سب جھوٹے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں صرف لڑا رہے ہیں، ایک دوسرے سے مروا رہے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہوا ہے، ایک سے بہتروں کو جہنمی گلوا رہے ہیں، 72 ایک کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک کو 72 جہنمی کہہ رہے ہیں۔ شرم کریں، کیا یہ دین مصطفیٰ تھا؟ یہ فرمان مصطفیٰ تھا؟ یہ حکم پروردگار تھا؟ چلے مجھے ثابت کرے نا، جہاں پہ بھی معاملہ آیا ایک ہی لفظ استعمال ہوا، امتی، امت۔ اللہ کا قرآن اٹھایا تو اللہ کے قرآن بولا، نبی رسول دوائیں مانگ رہے تھے، دوائیں مانگتے تھے، یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا۔ کسی نے نہیں کہا سنی شیعہ بنا، کیا بنا؟ امتی بنا۔ آج تو نعرے لگائے جاتے ہیں، میں سنی، اور دوسری بات آتی ہے میں شیعہ۔ کیا دے رہے ہیں؟ سوائے نفرت کے کیا دیا ہے آپ نے؟ نبی کے کلمہ پڑھنے والے کو سوائے نفرت کے کیا دیا آپ نے؟ زباں پہ کچھ، اندر کچھ، اور عمل کچھ۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ایسے لوگوں کو ہدایت پہ اللہ مشکل سے دیتا ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا ہے، منافق نہیں بننا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، ہم نے رزق حلال کھانا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا۔ ہم نے اپنی نسل کی پرورش جس کے حلال سے کرنی ہے، نہ کہ حرام سے۔ موت برحق ہے، اس نے آنا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کب آ جانا ہے، نہیں پتہ کسی کو۔ تو کیسے آقا کا سامنا کریں گے؟ کیسے اس وحدہ اللہ شریک محشر کے روز اللہ کا سامنا کریں گے؟ جھوٹی تعریفوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر۔ ہمارے مولوی صاحب ہے، میں نے بولا حضرت یہ لفظ خدا بولتے ہیں جی، بری بات تو کوئی نہیں ہے کہنا۔ میں نے بولا جی ثابت کرے، پھر کوئی دلیل دے دے مجھے بھی۔ انہوں نے دلیل دی جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تھوڑا سا پہلے یا یہیں کچھ انہوں نے بات کی، اللہ پاک ہمیں پیشی معاف کرے،
مقصد بات پہنچانا ہے، اردو کو اور فارسی کو اور کچھ زبانوں کو ملا کے ایک زبان ایجاد ہوئی۔ مجھے بتائیں، وہ جو جنہوں نے زبان ایجاد کی، کیا وہ اکلے کل تھے؟ کیا انہیں پاس کچھ سند ہے عقل کی کہ یہ جو کہہ گئے ہیں یہ ایتھریٹک ہے، یہ اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے؟ بتائیں نا، کیا کوئی اکلے کل ہے؟ جب کوئی اکلے کل نہیں ہے، اس کی دلیل بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن سے دے رہا ہے، دلیل قرآن بن رہا ہے، گواہ قرآن بن رہا ہے، تو قرآن کی نفی کا چل پڑے کر رہے ہیں آپ؟ عقل کیوں دی اللہ نے؟ یہ دو ریٹن لکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی پڑھو، اب فیصلہ کرو ان دونوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون سا ہے۔ جو صحیح ہے اس کو لے لو اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم اس پہ تکرار لے کے بیٹھ کے، ہم اس پہ بحث لے کے بیٹھ کے، ہم نے اس پہ مذاق، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بڑا مشہور ہے جی، چلیں ہم جناب علی مناظرے لے کے بیٹھ گئے، مناظرے کر رہے ہیں بیٹھ کے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ وہ کس چیز پہ مناظرے کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کی پہچان لی ہے؟ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ تو مان رہا ہوں، یہ بھی مان رہا ہوں، یہ بھی، بھائی یہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس پہ کیا پرابلم ہے؟ کہیں نبی رسولوں نے کہا ہے اللہ سنی بنا دے؟ کبھی کسی نبی رسول نے کہا یا اللہ شیعہ بنا دے؟ جب نہیں کہا تو خود سے کیوں بن گئے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کس سمت جا رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں، کس کے لیے نفرت ڈالی ہوئی ہے؟ رزق حلال کا حکم دیا کھا رہے ہیں، ذرا گریبان جا کے نا سارے اپنا اپنا عین عبادت قرار دیا، عین عبادت، اور اس کے مقابلے میں حرام کے ایک قطرے کو بولا اس کو بالٹی میں ڈال دو، پوری بالٹی نہ پاک۔ یہ پاک کیسے ہوگی؟ بولا یہ پانی گراؤ، پھر بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے دو، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو دو، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس برتن کو دو، تو پھر یہ پاک ہوگا۔ ایون یہاں تک کہ وہ بھی آپ کے غسل کرنے کے لیے، پینے کے لیے نہیں۔ جو برتن ناپاک ہو جاتا ہے اس کو پاک کر کے آپ زیادہ تر واش روم میں یوز کرتے ہیں اسے۔ کبھی کھانے میں برتن میں استعمال کیا، کتا منہ مار گیا اور آپ نے برتن 3 دفعہ دھو کے کھانا کھا لیا اس میں؟ نہیں۔ وہ برتن آپ باتھ روم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اپنے لیے استعمال نہیں کرتے آپ۔ آپ کا اتنا ایمان کمزور ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے وہ برتن پاک ہو گیا ہے، لیکن آپ پھر بھی استعمال نہیں کرتے، بلکہ آپ اٹھاتے اور اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں ہم؟ کیا پہنا ہوئے تن پہ؟ یہ حلال کے پیسے کے ہیں کہ شراب کے، جوئے کے؟ ان پیسوں سے کیا اللہ کے گھر بنانے سے کیا برکتیں آئیں گی؟ جو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور جو آپ کو کافر کہلوا رہے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے ویسے؟ آپس کی بات ہے، ایک آپ کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا آپ کو کافر کہلوا رہا ہے۔ 72 گروہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں اور ایک گروہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں وہ آپ کو 72 سے کافر کہلوا رہا ہے۔
تو منافقت ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. جی جھوٹ بولتے ہیں. بتائیں کہاں لکھا ہوا ایک فرقہ جنتی 72 جنمی؟ چلے بتائیں وہ حدیث مجھے بھی. سب سے سوال ہے، مانگے ان سے وہ حدیث کہاں ہے؟ ایک فرقہ جنتی اور 72 جنمی کہاں لکھا ہوا؟ حدیث سنائیں. تشریح نہیں، معذرت کے ساتھ. کو تشریح آپ کی ہو سکتی ہے، حدیث پڑھ کے سنائیں. بتائیں یہ حدیث ہے پوری اسٹیٹ وائڈ. بتائیں کسی جگہ، ایک جگہ بتائیں اللہ یا اللہ کے رسول نے فرقوں کے لیے دعا کی و بخشش کی. ایک جگہ بتائیں. جب کسی جگہ یہ چیز موجود نہیں تو پھر کیسے آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ کے کیسے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے؟ بوتلوں سے جنمی کہلوانے والے کے پیچھے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. میری بات بہت کڑوی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اللہ واسطے، اللہ کے واسطے، اپنے نبی کے واسطے، نبی کی حال کے واسطے اپنی اصلاح کریں. اپنی نسلوں میں خیر بانٹیں. منافقت سے بچیں. منافق کی طرفداری مت کریں. ادھر میں کہوں مولا علی حق پہ تھے، چونکہ اب میں نے دوسرے فرقوں کو بھی خوش رکھنا ہے تو اس نے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نہ ایسا نہیں ہوتا. خاموشی اختیار کر لیں. کچھ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں. اتنا بڑا ظلم مت کریں. اپنی نسلوں کے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، ایسے گھرونا کھیل مت کھیلیں کہ نسلیں تباہ ہو جائیں، نسلیں برباد ہو جائیں. جس کا پوچھا ہی نہیں جانا اس کی طرف آپ نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، پوچھوں گا ہی نہیں، اس کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، پھر بھی دوڑ لگائی ہوئی ہے. یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں تحقیق کی کہ کیوں منہ پہ ماری جائیں گی. اس نے بتا دیا جو تفریق میں بیٹھے گا اس کی عبادت منہ پہ دے ماری جائے گی. نہیں تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے بتائیں وہ کون سی عبادت ہے جو منہ پہ دے ماری گی؟ کون سی عبادت ہے؟ ساری مثالیں تو آپ کے گھر سے موجود ہیں. میں نے پہلے بھی بات آپ کو بتائی ہے، میں تھوڑا ایڈ کر دیتا ہوں اس میں کہ ساری عبادتیں، سارے معاملات کی جو بیس ہے وہ آپ خود ہیں. آپ سے بیس ڈلی ہے. مثال کے طور میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. یہ میرا گھر ہے، اللہ نے مجھے اس گھر میں، یہ میرا گھر ہے تو میری اولاد ہے تو اب میرے اختیار میں ہے. آپ کا گھر ہے تو آپ کے اختیار میں ہے، یا آپ کے والدین ہیں تو آپ ان کے اختیار میں ہیں. بات تو سیم ہوگی، اختیار والی بات آ گئی. پھر اللہ دلیل بھی آپ سے دے رہا ہے، عبادت سجدے کی دلیل آپ کے گھر سے دے رہا ہے، عبادت کے متعلق دلیل آپ کے گھر سے دے رہا ہے میرا اللہ. اور کیا، کون سی دلیل چاہیے آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے خدا کو سجدہ نہیں. میرے بھی بتا دو اسے خدا کو سجدہ نہیں ہے. بھائی گھر سے دلیل، میرے گھر میں میری بیوی سے دلیل. اللہ حکم دے رہا ہے، فرمان مصطفیٰ اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا مزاج کو. اصل جو لفظ ہے وہ مزاج ہے، اور جو دوسری طرف لفظ ہے وہ خدا ہے، خاوند نہیں ہے. خاوند ہم نے بنایا ہے اردو میں، اصل لفظ خدا ہے، مزاجی خدا.
اور ادھر اللہ بھی دعوے کر رہا ہے خدائی کے کہ میں نے خدائی بنائی. وہ پھر کون سی خدائی، کون الگ سے کی خدائی بنی ہے؟ کوئی ہم سے بھی افضل مخلوق ہے انسان سے افضل؟ کوئی ہے تو وہ بتا دے. اور دلیل بھی اللہ ہم ہی سے دے رہا ہے، اور دے بھی سجدے سے رہا ہے. سب سے جو خوبصورت ترین اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدے سے اللہ دلیل دے رہا ہے. اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو تیرے مزاج کو حکم دیتا وہ تجھے سجدہ کرتی. یہ اللہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ اور کہتا کہ اگر کوئی دوسرا سجدہ تو میں تجھے حکم دیتا تو اپنے خدا کو سجدہ کرتی. بات سمجھ آ گئی؟ خدا کو سجدہ نہیں ہے، مزاجی خدا بنایا اور خدا کو سجدہ نہیں ہے. جب خدا کو سجدہ نہیں ہے پھر وہ وحدہ لا شریک کیسے خدا ہو گیا؟ وہ تو اللہ تھا، خدا کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ ہے، خدا کیسے ہو گیا؟ وہ تو اللہ ہی رہے گا، خدا کیسے ہو گیا؟ ماضی دیکھ لیں، حال دیکھ لیں اور مستقبل بھی دیکھ لیں. وہ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا. اور وہ کہہ رہے خدا کو سجدہ نہیں ہے، وہ آپ سے مجھ سے دلیل دے رہا ہے. اگر ہوتا تو میں تجھے کرواتا، تیری عورت سے کرواتا، تیرے گھر میں تجھی سے، تیرے سامنے تجھی کو سجدہ کرواتا. ہے ہی نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، خدا کو سجدہ ہے ہی نہیں کسی جگہ. اور پھر بات عبادت کی آ گئی. پھر وہاں پہ حکم دے دیا جب تمہارا خدا تمہیں پکارے اور تو میری عبادت میں مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر پہلے اس کی سن. ہائے 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 ہائے، میری عبادت کو چھوڑ دے، ترک کر دے، پہلے اس کی سن. جب اس سے فارغ ہو جائے، اس کو راضی کر لے، اس کے معاملات پورے کر لے، اسے کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، بستر لگا کے دینا ہے، اس کی ساری چیزیں پوری کرنی ہے. اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، اجازت لیں، میں آپ کو کام نہیں، میں عبادت کر لوں. ہائے 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 ہائے، بولا ہاں ٹھیک ہے آپ جاؤ، اب آپ فری ہو. تو اللہ نے حکم دیا جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر. اللہ اکبر. جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر. یہ کون تھی؟ مزاج تھا، عورت تھی. وہ 2 گھنٹے بعد فری ہو کے آئی، 4 گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 20 منٹ بعد، جہاں سے چھوڑی وہیں سے شروع کرنی. سلام پھیرو، چلے جاؤ، جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو. تو سمجھ نہیں آئی آپ کو ابھی تک کہ اللہ کیا پیغام دے رہا ہے، اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ وہ اللہ جو عبادت. اچھا، میں ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جب جناب مولا حسین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہوئے دوران عبادت، دوران نماز، اللہ اکبر، تو اللہ جل جلالہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دل میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا. سجدہ اتنا لمبا ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی، کہیں نبی دنیا سے رخصت تو نہیں فرما گئے، وصال تو نہیں کر گئے. تو جناب ابو بکر صدیق نے سجدے سے سر کو اٹھا کے دیکھا کیا منظر دیکھا آقا تو سجدے میں ہے. پھر سجدے میں چلے گئے. یہ دلیل ہے اس بات کی یہ جو ہمارے پر سختیاں مسلط کی ہوئی ہیں نا انہوں نے، مشکلیں اور دشواریاں، یہ صرف تفریق نے کی ہوئی ہیں. اسلام تو آسان ترین مذہب ہے، آسان ترین. ایمان سے اتنا خوبصورت اور اتنا آسان مذہب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہم نے حدیث لے لی 5 نمازوں کی، قرآن 5 جگہ کہہ رہا ہے
3 نمازیں، 3 نمازیں، 3 نمازیں، 3 نمازیں، 3 نمازیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کی نفی کر دی، حدیث لے لی، پتہ نہیں کس نے لکھی، کہاں سے آئی، کون لایا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن ہمارا اس پہ بھی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے جی، فرمان مصطفیٰ ہے، عبادت کے لیے ہے، یہ 50 مرتبہ بھی آقا فرماتے تو اور بات تھی. ہم نے اس پہ اعتراض نہیں کرنا ہے، لیکن ہم نے آسانی لے کے اس چیز کو زندہ کرنا ہے اور اپنے لیے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹائم کو مس نہیں کرنا ہے، ادا نماز کو قضا نہیں کرنا ہے. جیسے ظہر کی نماز آپ عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. عصر کا ٹائم کب تک ہے؟ مغرب تک. فجر سے پہلے پہلے جب مرضی آپ پڑھ لیں. اللہ اللہ اکبر. کوئی قضا نہیں، کوئی قضا نہیں. لیکن یہاں پہ قضا ہو جاتی ہے. اذان ہوگی عصر کی، او زور گئی میری، اوئے اوئے ضائع ہوگی نماز. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ قضا پڑھتے ہیں، ادا نہیں پڑھتے، قرآن کی نہیں مانتے. چلو یار 5 ہی پڑھو. عبادت کے لیے آپ 50 مرتبہ اللہ کے حضور جاؤ، اس میں کون سا منہ ذائقہ ہے؟ اس میں کون روکتا ہے، کون ٹوکتا ہے؟ ہر وقت اس کے حضور پیش رہو، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن آسانی ملی ہے تو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ سکون چاہیے نا آپ کو، ریلیکس چاہیے نا آپ کو. تو دین آسان ہے نا، آسانی لے لینا، قرآن کی مان لینا. کیوں قرآن کی نفی کر رہے ہیں؟ یا اہل تشیع تین نمازیں پڑھتے ہیں تو اب ان کی رنجش میں ہم نے 5 کا اڈا لگا لیا ہے. کیوں کیوں اڈا لگایا ہوا ہے؟ امت کو آسانی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ ٹھیکیدار ہیں دین کے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے دین کا. آپ ہی صرف عقل کل ہے، آپ کو ہی صرف عقل ہے اور کسی کو عقل نہیں ہے. آپ ہی دانشور ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ ہی علامہ ہو سکتے ہیں اور کسی کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. پتہ نہیں کون سے کیسے لوگ ہیں آپ؟ بڑے بڑے جبے اور بڑے بڑے نابلی کلے والی پہن کے نابلی، اور بیٹھ کے آپ کو شرم نہیں آتی؟ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں. باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ کو جہنمی کہلواتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ سکے بھائیوں کو آپ نے جدا کر دیا ہے، وہ اپنے گھروں سے رشتے نہیں کر رہے ہیں. وہ جی میں بریلوی ہاں تے دیوبندی ہو گیا، میں نہ مننا اس کی، نہ میں اپنی تھی دینا تنا اس نے کو کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہ میں اس کو دیتا ہوں رشتہ اور نہ میں اس کے گھر سے رشتہ کرتا ہوں. وہ ہماری زبان ہے، نہ میں اس کی رشتہ دینا ہے تو نہ اس نے کرنا ہے. یہ وہابی ہے تو میں بریلوی ہوں، یا میں سنی ہوں تو شیعہ آیا. یار شرم کریں، شرم کریں. ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. ایک اللہ کے ماننے والوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. امت کو گٹھا کرنے کا پلان کریں. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ سچائی بیان کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ حق بیان کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ ڈالر نہیں لیتے، آپ کے پیچھے فنڈز نہیں آ رہے، آپ کو ایڈز نہیں مل رہی، آپ کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کس کا خوف ہے پھر؟ کیوں نہیں سچ بولتے آپ؟ یہ پراڈو میں گھوم رہے ہیں مولوی جناب. او بڑی بڑی، وہ کہاں سے آئی بھائی؟ تو مولوی تھا ایک. ہمارے مولوی کی تو حالت یہ ہے کہ آپ نے 6 عمرے کر چکے ہیں، فیملیوں کو ساتھ لے کے عمرے کر چکے ہیں.
میں آپ کو جینوئن بات بتا رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ جب میں اللہ کے گھر گیا تو میرے ساتھ بھی ایک علامہ صاحب گئے تھے۔ ٹھیک ہے وہ جائیں جی، اللہ کے گھر جانے سے کون روکتا ہے، لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ کے گھر بھی جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے روزے پہ بھی حاضری دیتے ہیں، اور جاتے بھی چکر میں اور آتے بھی چکر میں ہی ہیں۔ دوسروں کا مال، چاہے وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو، 4 بندے 4 بوتلیں، ادھر 4 بندے 20 بوتلیں، واہ 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 واہ، یہ کیسے آ گئی؟ یہ ایسے آ گئی کہ وہاں پہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، تو وہاں پہ جناب علی وہ معاملات سیٹل کر کے، وہ جی 2 بوتلیں نہیں لے کے جانے دے رہے، ایک ہی لے کے جا سکتے ہیں۔ چلے اب شاید ایک ہوگی ہے، میں 14 کی بات کر رہا ہوں، 13 14 کی، یا اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ 2 کین آتے تھے، پھر ایک کر دیا گیا۔ وہ جب سٹارٹ لیا نا تو حکومت نے اعلان کیا جی 2 بوتلیں نہیں لے کے جا سکتے، تو وہاں پہ وہ کنسیشن مل جاتی ہے، بھائی چلو یار کو لے آیا، اسے نہیں پتا تھا، اتنا نہیں شعور ہر بندے کو، چلو یہاں پہ 2000 یا 800 یا 1000 مسافر جہاز میں بیٹھ رہا ہے، تو 1000 بوتل ہے، وہاں 50 بوتلیں فالتو چلے گی، 100 تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ وہاں پہ بھی بے ایمانی، دوسروں کا پانی ہڑپ کر جانا، زمزم ہے جی۔ او بھائی شرم کرو، شرم کرو، اگر ذرا سی بھی ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے، اپنے آپ کو علامہ یا مفتی یا پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہو آپ لوگ، ذرا سی شرم کرو، ذرا سوچو کہ کس کے دشمن بنے بیٹھے ہو، کس سے نفرت کر رہے ہو، کس کے خلاف بول رہے ہو، کیوں اتنی نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بال سرکا تو سورج غروب ہو گیا، ادھر آپ وہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی ان کے گھر پہ جناب عمر آئے، انہوں نے گھر جلا دیا، وہ دروازہ جلا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں آپ کو برا بلا کہا۔ ادھر آپ کہتے ہو کہ آپ ابو بکر کے دربار میں گئیں اپنا حق مانگنے کے لیے، مانگنے تو وہ جاتا ہے جس کے پاس نہ ہو، جو خود ہی مالک کے مختار ہو وہ کیا مانگے گا کسی سے؟ اسے کیا ضرورت ہے مانگنے کی، جو خود مالک ہو، جو خود وجہ تخلیق کائنات کا ایک اہم رکن ہو، ایک اہم جز ہو، جو خود، اس ہستی کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اوپر سے جواب مل رہا ہے جی وہ جی جناب بکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں ہوتی تو نبی نے گھر کیوں لیا؟ چلیں یہ بھی سمجھ آ گئی، بات نہیں ہوتی پھر دے کیوں رہے ہیں انہیں؟ جب ہوتی نہیں تو دے کیوں رہے ہیں؟ یہ وہ حدیثیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ جی معافی کر دے ہمیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ دیکھیں نا عقل کی بات، عقل کہتی ہے جو چیز نفرت ڈالے، جو چیز غلط ہو، جس وجہ سے امت میں تفرقہ پڑے، امت ٹکڑوں میں بٹے، اس کو پہ کراس لگا دو، اس پہ کراس لگا دو۔ کیوں نہیں لگاتے؟ اس پہ کراس لگا دو، کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ لیکن ہم نے پھر کراس لگا دیا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے لگا دیا تو ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی، پیچھے سے ایڈ آنی بند ہو جائے گی، کہیں امت اکٹھی نہ ہو جاؤ، یار عزت سے کھا لو۔
چلے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میں بھی جاتا ہوں درباروں پہ، بہت سارے درباروں پہ میں نے حاضری کی ہے، وہاں پہنچا ہوں. اللہ نے اپنے دوست کے پاس مجھے بھیجا. وہ سارے اولیاء اللہ سے ملاقات بھی ہے، وہ ساری دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. تو وہ لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان پیروں کو چھوڑ کے جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں اور ساتھ اپنے نام کے ساتھ عالم بھی لکھتے ہیں، ان سے معذرت. میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو فقر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں تو سنی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں شیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سبھی ان کا احترام کر رہے ہیں، سبھی ان سے محبت کر رہے ہیں. تو میں نے تو وہاں سے یہی درس لیا، یہی کچھ سیکھا کہ فقیری میں اللہ عزت دے دے تو پھر اور انسان کو کیا چاہیے؟ عزت ہی تو چاہیے. کیا اسے بادشاہ بنانے میں دیر لگتی ہے؟ اللہ نہیں کسی کو فقیر سے بادشاہ نہیں بنا سکتا، بادشاہ سے فقیر نہیں بنا سکتا، فقیر سے بادشاہ نہیں بنا سکتا. تو ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے سے؟ اپنی امت کو کیا پیغام نبی کی پہنچایا ہے ہم نے، ہمارے علماء دین نے؟ سوائے نفرت کے کیا پہنچایا ہے؟ بتائیں نا مجھے. میرا قصہ بھی ہے، میں نے ایک ویڈیو چڑھائی ہے، ایک اللہ کے ولی کا قصہ. ہارون رشید کے دور کا ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے. تو ہم نے تو سمجھنا ہے، حقائق کو سمجھنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے، جھوٹ سے نفرت کرنی ہے، سچائی سے محبت کرنی ہے، حقدار کو حق دینا ہے، کسی کا حق نہیں کھانا ہے. ہم نے اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. جب تک اللہ کا بندہ نہیں بنیں گے، جب تک نبی کا امتی نہیں بنیں گے، جب تک اپنی زبان کو ذکر علی سے تر نہیں کریں گے، تب تک جنت نہیں جا سکتے. کیونکہ اللہ نے بھی حکم دیا ہوا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور میری تو خواہش، میرا جو دل، میرا دماغ، میری عقل، میرا جو فیصلہ اور جو میری خواہش، جو میری آرزو، وہ یہی ہے کہ میں مولا علی کے ساتھ اٹھایا جاؤں. کس کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ جناب مولا علی کے ساتھ. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ذرا مجھے 2 منٹ کے لیے آپ بتا دیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، صرف اتنا بتا دیں، مولا علی کے ساتھ اٹھنے میں کیا کبات ہے؟ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جانے میں کیا کبات ہے؟ جس جنت میں جانا ہے وہ مولا علی کی ہے، کسی کے باپ کی نہیں ہے، کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہے. منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے. منافق مت بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے.
نہ کہ منافق. اللہ کا بندہ بنے، نہ کہ حسد اور کینہ رکھنے والا بننا ہے آپ نے. اللہ کے بندے بنے، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، اور سب سے خوبصورت جو عمل ہے فرقے کو چھوڑیں. اللہ نے منع فرمایا ہے. دیکھ لیں نا، آپ اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مان رہے ہیں، قرآن کی مان رہے ہیں. آپ نے آپس میں جھگڑے کر کر کے فساد اتنے ڈال دیے، اتنے فساد ڈال دیے کہ آج یہ عالم ہو گیا ہے کہ آج سکے بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں. اور جو ریٹن کے ساتھ بات موجود ہے وہ ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. لعنت ہو ایسوں پہ، لعنت ہو ایسوں پہ جنہوں نے دو بھائیوں کے درمیان تفریق ڈالی ہے. ایسوں پہ لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو سکے بھائیوں کو، باپ اور بیٹے کو، بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے جہنمی کلوایا، جس نے اس پہ اللہ کی لعنت. انہوں نے دین نہیں دیا، نفرت دی. ایسوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اور بڑی او جی وہ آگے فرقے ہیں جی، ہم بھی فرقوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. میری آخری بات، ہم بھی فرقوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. اچھا جی، پھر یہ سنی شیعہ کیا ہے؟ اگر آپ لعنت بھیجتے ہیں تو یہ سنی شیعہ کا کیا کنسپٹ ہے؟ احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا دیوبندی کافر، ریٹن کے ساتھ. دیوبندیوں کے علماء نے فتویٰ دیا بریلوی کافر، ریٹن کے ساتھ. یہ مناظرے ہیں آپ کے. کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ رہے ہو، اصلاح کی بجائے انہیں نفرت میں بٹھا دیا ہے. ہم تو سادہ لوگ تھے، ہم نے تو حدیث کی کتب اور قرآن کو حفظ نہیں کیا ہوا تھا. یہاں تو یہ عالم ہے، میں رات کو دیکھ رہا تھا، وہ عصر کی کتنے فرض ہیں جی، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کتنے فرض ہیں. سورہ اخلاص پڑھ کے سناؤ تو وہ تحیات پڑھ رہا ہے. دعائے قنوت پڑھ کے سناؤ، وہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. کسی کو بولا درود ابراہیمی سناؤ تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. یار کیا دیا ہے آپ نے؟ ان سادہ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟ کیوں اتنی نفرت کر رہے ہیں ان سے؟ کیوں دشمنی کر رہے ہیں ان سے؟ دعا کریں اللہ ہمیں عقل کی توفیق دے. دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کی توفیق دے، ہمت دے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے اور اس تفریق سے ہمیں دور کر دے. دعا کریں اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. دعا کریں کہ ہم امت کے خیر خواہ بن جائیں. دعا کرے جو چیز تفریق ڈالے ہم اسے چھوڑ دیں. دعا کریں، دعا کریں ہم شرک چھوڑ دیں. دعا کریں کہ ہماری نسلیں سنور جائیں عشق مصطفیٰ میں، دین اسلام پر. دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اور میری دعا بھی یہی ہے، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے.
جو حافظ نہیں ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا، ان کو کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، ان کی نااہلی ہو سکتی ہے، نالائکی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دین کو ٹائم نہیں دیا، دین کو اسٹڈی نہیں کیا، یہ ان کا قصور ہو سکتا ہے، ان کی غلطی ہو سکتی ہے، ان کی مسٹیک ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آپ کے پیچھے عبادتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، پلیز اللہ کا واسطہ ہے، انہیں نفرتوں سے پاک کر دیں۔ اپنی مسجدوں میں اعلان کریں، دعوت دیں، بتائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نفرت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، منافقت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ذکر اللہ کا اللہ کی بات، اللہ کا حکم ماننے کے لیے آئے ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تب ہوگا جب رزق حلال ہوگا، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے خیر خواہ بن جائیں گے، اپنی نسل کے خیر خواہ بنیں گے، تب ہوگا جب ہم سوچیں گے کہ یار یہ بندہ جو پاگل تو نہیں ہے، بظاہر باتیں بھی ٹھیک کرتا ہے، یہ کیوں اپنی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اس کو کیا مفاد ہو سکتا ہے، اس کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے۔ جیسا فرقے کو چھوڑیں گے اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے جو جماعت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین چھوڑ کر گئے ہیں، اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ میں نے تو کوئی فرقہ نہیں بنانا ہے، میں تو لعنت بھیجنے والوں میں سے ہوں فرقوں پہ، کیونکہ میں اللہ کے نبی کا حکم ماننے والا ہوں، ان میں سے ہوں جو نبی کا حکم مانتے ہیں، میں ان میں سے ہوں، نہ کہ نبی کی جو بات نفی کرتا ہے میں نے ان میں جانا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسوں پہ، میں نبی کا حکم ماننے والا ہوں، تو میرے نبی کا فرمان، فرقہ سب جہنم میں، جماعت ایک جنت جائے گی اور ہم نے اس جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اور وہ جماعت جو ہے اس کے دلیل میں نے اتنی لمبی بات، اتنی دیر گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس جماعت میں جانا ہے جس کا میرے نبی نے حکم دیا ہے، اور وہ جو جماعت ہے اس میں نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ ہے، کیونکہ اس کی واضح ترین خوبصورت ترین جو دلیل ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے آخری لمحات میں آنا ہے، 40 سال حکومت کرنی ہے، اور آپ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، کسی فرقے میں آپ نے آنا ہوتا، 73 فرقوں میں سے کسی ایک کا نام لے کر آتے۔ آپ جو ٹائٹل، جو چیز لے کر آ رہے ہیں وہ جسٹ امتی کا لفظ ہے، نہ کہ کوئی سنی شیعہ کا۔ تو ہم نے منافقت سے بچنا ہے۔ یہ دوغلی پالیسی جو ہوتی ہے اسی کو منافقت بولتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں اور مجھے کمنٹس کریں، کون کون چاہتا ہے جو مولا علی کے ساتھ اٹھایا جائے، اور وہ کون کون ہے جو چاہتا ہے میں معاویہ یا یزید کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ تو خاندان ہے نا۔ چلیں بتائیں آج کس کی کیا خواہش ہے، کون آقا کی آل کے ساتھ اٹھانے کا خواہش مند ہے، اور کون ان کے ساتھ اٹھنے کا خواہش مند ہے جو ان کے دشمن تھے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کمنٹس بھی کرنا ہے کہ کس کے ساتھ اٹھائے جانے کی خواہش ہے، مولا علی کے ساتھ یا امیر معاویہ کے ساتھ، نبی کے دین کو بچانے والوں کے ساتھ یا نبی کے دین کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے، میں کر چکا ہوں، میں کر چکا ہوں۔ ہم نے تو اس کو اٹھا کے وہ
جوڑ دیا بتوں کے ساتھ۔ او اللہ کے عقل کرو یار، اللہ کے بندے بنو۔ جب واضح بتا دیا میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، وہاں تو صرف بات صرف اپنی امت کی ہے، جو میرے نبی کی امت ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والی، ان کے لیے صرف پیغام تھا، ان کے لیے صرف میسج تھا۔ اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میں تو علی کا کرتا ہوں ذکر، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ذکر علی میں آئیں، اپنی زبان کو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، ذکر علی سے اسے تر رکھے، کیونکہ جو زبان ذکر علی میں محو رہے گی وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو رہے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے، میرے سننے والوں کو، میرے دوستوں کو، میرے عزیزوں کو، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو، میرے بزرگوں کو، اللہ پاک ہمیں صحت دے۔ اللہ پاک آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں پہ جا کے اللہ جو بھی جائے، اللہ اپنے نبی کے صدقے اس پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو، تلخ لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، یا بیان کرنے میں کوئی اتنا بڑا کوئی سکالر یا عالم اور مفتی نہیں ہوں، میں ایک سادہ سا بندہ ہوں، بزنس کرتا ہوں، کاروبار ہے چھوٹا سا اپنا، الحمدللہ۔ مالک کا کروڑا بار شکر ادا کرو تو تھوڑا ہے۔ شکر اس پاک ذات کا، مجھ سے کو کہنے میں یا آپ کے سننے میں یا ریکارڈنگ میں کوئی تلفظ کی ادائیگی کمی پیشی آ جاتی ہے تو معاف کیجئے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔